ایسی کون سی فون کال تھی کہ وہ اپنے محافظ سے پسٹل چھین کے اپنے سینے میں گولی مار لی یار؟ ان کیسوں کے اوپر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں پولیس ان محرکات کو ڈھونڈتی؟ آیا کو پولیٹیکل پریشر تھا، کوئی فیصلہ منوانا تھا، کسی جگہ اس نے چھاپا مارا تھا. There are many things. ایک ایس پی کے اندر بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا. جو بچہ پتنگ اڑا رہا ہے، اگر بھائی وہ اپنی چھت سے پتنگ اڑاتے گر گیا تو اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ گورنمنٹ 2008 کے بعد سے جب سے اس خون آشام قسم کے تہوار ختم کیا گیا، اسے مشرف دور میں جس کو دوام عروج ملا، اور اس کا نقصان آنے والی نسلوں نے کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنیں کٹتے نہیں ہم نے دیکھی. پورے تہوار کا نام صرف پتہ کیا ہونا چاہیے؟ میں اپنا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں. کیا ڈور کو آپ ریسٹرکٹ کر پائیں گے؟ کیا اس مافیا کو ہاتھ ڈال پائیں گے جو ڈور پہ مانجے کی جگہ تندی کی تارے لگائے گا؟ میں نے خود دیکھا ہے لینڈ کروزر اشارہ توڑتی ہیں ود گرین نمبر پلیٹ، آگے زیبرا کراسنگ پہ کھڑی ہو جاتی، کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ پاکستان کے بڑے بڑے نامور کرکٹرز نے بھی پروموٹ کی پاکستان سپر لیگ، اس کے اندر ان بریڈز کو ببانگے دوہل دکھایا گیا. اس وقت سب بیٹھے ہوئے تھے، محسن نقوی صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو نظر نہیں آیا. 5 افسر اور انوالو ہیں. اس کے یہ ریکٹ خالی لاہور تک نہیں رہ گیا، یہ اسلام آباد، راول پنڈی اور 5 شہروں تک بڑھ گیا. السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سامنے آنے والی 3 بڑی خبروں کے بارے میں. سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر نے خود کو گولی ماری ہے. کیوں گولی ماری، اس کی وجوہات کیا آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ NCCI کے اپنے ہی 5 افراد جو ہیں وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں مبینہ طور پر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی ہے. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار اینالسٹ حمزہ ساجد رانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، گڈ، آپ بتائیں. الحمدللہ میں ٹھیک ہے. اچھا، آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ کا پیٹرن ہے، 2 سے 3 ہماری مختلف خبریں ہیں. ایک تو بڑی حیران کن شاک نیوز ہے، اور دوسری جو ہے بلکہ دونوں ہی شاک، اور ایک بسنت کے حوالے سے جو کہ لاہوری جو ہیں وہ اس جو کہ حکم نامے کا جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جب آرڈر ہوں اور ہم پتنگیں اٹھائیں اور جو ہے وہ لاہور کے اندر اڑائیں. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت جو بسنت منانے کا جو ارادہ کیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ ارسلان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والا جو بنانا ہے، اس سے پہلے ہی ایک قتل، پہلے ہی ایک ایونٹ کھا گیا. نعمان، آپ کو پتا سوڈی وال کے ایریا میں ایک بچہ تھا، ٹھیک ہے، گھر سے نکلا اور کہتے مالی کا کام کرتا تھا، گریجویٹ تھا، کوشش کر رہا تھا اپنی فیملی کو چلانے کی، غریب گھر کا چشم و چراغ 1 منٹ میں بجھا دیا. مجھے نہیں سمجھ آتی، گورنمنٹ 2008 کے بعد سے جب سے اس خون آشام قسم کے تہوار کی ختم کیا گیا، اسے مشرف دور میں جس کو دوام عروج ملا، اور اس کا نقصان آنے والی نسلوں نے کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنیں کٹتے نہیں ہم نے دیکھی. بالکل. دیکھیں، اس پورے تہوار کا نام صرف پتہ کیا ہونا چاہیے؟ میں اپنا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں، کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں اپنا لہو. حیرانی اور سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کو کیا کون سے مشیر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے جو انہیں یہ مشورے دیتے ہیں. اور کہا گیا جی ریسٹرکٹیڈ ایریاز میں ہوگی، اندرون شہر میں ہوگی، ریس کورس پارک میں ہوگی، جیلانی پارک میں ہوگی، باغ جناح میں ہوگی، گلشن اقبال پارک میں ہوگی. کیا ڈور کو آپ ریسٹرکٹ کر پائیں گے؟ کیا اس مافیا کو ہاتھ ڈال پائیں گے جو ڈور پہ مانجے کی جگہ تندی کی تارے لگائے گا؟ سب سے بڑھ کر بجلی کی آنکھ مچولی پہلے اس ملک کی جان نہیں چھوڑتی. کیا جو بجلی کا نقصان ہوگا 2 دن وہ کون اٹھائے گا؟ اور کیا جی بائک سواروں کو روک دیا جائے گا. اور بھائی کسی کے گھر میں آپ لوگوں کی طرح ہر بندے کے پاس مرسیڈیز بینز نہیں ہے. آپ کا تو موٹر کیڈ اورن کھٹولے چلتے ہیں اور آپ لوگ چلے جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا عام بندہ کتنی زندگی مشکل سے گزارتا ہے. آگے اسموک نے ہماری جان کھائی ہوئی ہے. اب یہ بسنت کا روگ ہمیں لگانا ضروری ہے؟ میں تو حیران ہوں پنجاب گورنمنٹ کے کون ہے مشیر، کون ہے وہ ایسے پولیٹیکل تھنکرز جن کو ایک فضول فیسٹیول میں پیسہ نظر آتا ہے. آئی نو مشرف دور میں اربوں روپیہ بنتا تھا، لیکن اب کی دنیا ورلڈ از چینجڈ. اچھا، مریم نواز صاحبہ کو ایسے مشورے دیتا کون ہے آپ کے انالیسس کے مطابق، اور وہ اس طرح کے کیوں فیصلے کرنا چاہتی ہیں؟ ایک جانب تو وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک ایسی اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، پنجاب کے اندر ایسے لا اینڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ انصاف کا بول بالا ہو اور سب کچھ جو ہے وہ بہترین طریقے سے نظر آئے. لیکن دوسری جانب جو ہے حالانکہ ایک شخص کی موت ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے آرڈر جو ہیں وہ کینسل ہوتے ہوئے ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اوکے ہو جائے گا یا نہیں؟ ارسلان، مجھے ایک بات بتائیں، پچھلے سال آپ کو یاد ہے فیصل آباد میں رمضان میں 24 سالہ اس طرح 25 سالہ ایک لڑکا تھا جس کی شادی تھی چند دن بعد. بالکل بالکل ایسے ہی بکرے کی طرح ذبح ہو کے پڑا ہوا تھا، اور وہ ویڈیو بھی میں نے خود اس پہ انٹرویوز کیے ہیں. میں کہتا ہوں انتہائی دردناک وہ لمحہ تھا کہ جب وہ اپنے اس کا پورا جسم جو ہے وہ یہاں سے اس کی ڈور مطلب، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا. بالکل ایسے. بالکل دیکھیں، میری کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو مجھے ایسے لگتا ہے جب سے ان کو چند ایسے لوگوں گھیرا ہے، مشیر ہیں اب
میں نام نہیں لینا چاہتا, خواتین ہیں ان میں غالب اکثریت, وہ ان کو نا کنمن کرتی رہتی ہیں, مشورے دیتی رہتی ہیں. پھر مجھے حیرانی ہے, سیکٹری پنجاب ایک بڑے سلجھے ہوئے بندے ہیں, وہی کوئی مت دے دیں کہ جی یہ ایسا پلان, ڈونٹ پلان دس, ٹھیک ہے, دس از اگینسٹ ہیومینٹی. میں تو کہوں گا یہ ہینیس کرائم ہے اگر اس کی آپ نے اجازت بھی دی ہے. دیکھیں مفاد عامہ کا ہم نے خود خیال رکھنا ہے. آپ ایک ایسے کہ آپ ڈور کو کس طرح روکیں, اچھا جی ڈور کی ہم ریگولیٹری کریں گے, او بھائی مصیبت کیا ہے ایسے ایونٹ کو کرنے کی. آپ وہاں پہ کوئی جشن بہارا ٹائپ فیسٹیول لگا دیں, اچھا جشن بہارا تو ہوتا ہے جی ایک موسم کے اینڈ پہ یا موسم کے اختتام کے یا آغاز پہ, آپ کوئی کر دیں موسم سرما فیسٹیول کر دیں, کوئی میوزیکل نائٹ کر دیں, کوئی لوگوں کے لیے ایک کام کریں نا, نیکی کرنی ہے, پیٹرول 200 روپے کر دیں, ٹماٹر کو پکڑے جو آسمان کو جا رہا ہے. وہ تو ٹماٹر کی تو بات ہی نہ کرے, اب تو کمنٹس آنا شروع ہو چکے کہ آپ کے شہر میں کتنے کا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو بڑے سخت ہاتھ ڈالنے تھے مہنگائی کے خلاف, اور پیرا کہاں گئی اور کیا یہ کیا کرنے کیا جا رہا ہے. صرف غریب آدمی کی ریڑھی اجاڑنے کے لیے ادارے بنتے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے. اچھا پیرا کی بھی آپ نے کارروائیاں دیکھی ہیں کہ اب تو کوئی ہاتھ میں جو ہے نا وہ ایک وہ جو کہ بنیان یا کوئی ساکس پکڑ کے شولڈر شاپنگ وہ نہیں کر سکتے, دیکھا دیکھیں نا یہ ادارہ بنایا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. بالکل, آئی ڈیڈ اے شو, مجھے اس کے بعد پیرا کے ہیڈ آفس سے کال آئی, انہوں نے کہا جی ڈی جی صاحب وانٹس ٹو میٹ یو. اوکے, میں کہا اوکے آئی ایم ریڈی, ٹھیک ہے میں کر لوں گا ملاقات. میں کہا لیکن مجھے آپ شو کروائیں. لو جی 4 مہینے ہو گئے, 4 مہینے سے آج ہوتا ہے شو, کل ہوتا ہے شو, آج ہوتا ہے شو, کل ہوتا ہے شو. وجہ کیا, کیوں نہیں سامنے آ رہے, کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم مافیاز کو تو ہاتھ ڈال ہی نہیں رہے, ہم بڑے برانڈز کو تو ہاتھ ڈال ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ڈالنا ہے آپ ڈالیں بڑے برانڈز کو ہاتھ, میں دیکھتا ہوں آپ کو چلنے دیتے ہیں, سا نہ کٹ دیں تاڑے. کہنے کا مقصد یہ ہے قانون صرف ہوتا ہی غریب آدمی کے لیے. بالکل, آپ دیکھیں آپ بائک پہ, میں نے خود دیکھا ہے لینڈ کروزر اشارہ توڑتی ہیں ود گرین نمبر پلیٹ. اچھا ٹھیک ہے, آگے زیبرا کراسنگ پہ کھڑی ہو جاتی, کیوں نہیں پکڑتے انہیں؟ بالکل ایسے ہی. پولیس والے ادھر چپ ہیں. تو یار ایک دفعہ آپ کو یاد نہیں کہ مریم نواز نے اپنے بیٹے کا بھی چالان کروایا تھا, اور پھر اس کی تشہیرات بھی آپ نے دیکھی تھی. تشہیرات کیوں کی, سوچے نا, چلان ہو گیا کافی ہے. ہر چیز کی اشتہاری مہم ضروری ہے. ابھی آپ دیکھنا بسنت کے نام پہ لگے گا, دوبارہ سے آ گیا وہ تہوار جس کا تھا آپ سب کو انتظار. پنجاب کی ثقافت کا ہوا ایک نیا آغاز, مریم نواز نئے دور کی مہم مار, یہ پوری ایک شاعری مہم چلے گی. اور اس کے بعد اس کے اوپر پھر ڈھول ڈمکے ہوں گے, دوبارہ سے بو کاٹا کی آوازیں آئیں گی, فریہ پرویز کے گانے چلیں گے. لیکن جب کسی غریب کے گھر کا چشم و چراغ چلا جائے, کسی کے گھر کا بچہ چلا جائے, میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑے بڑے ایوانوں والوں سے, آپ کو تو ایک آب ہی نہیں پہنچتی. آپ ہوائی باتیں تو بہت کرنے کے قائل ہیں, بالکل بڑے مزے لے لے کے آپ لوگوں نے تو وہاں پہ, ہم نے نہیں دیکھا میاں نواز شریف صاحب جب شاہی قلعے میں بیٹھ کے کباب کھا رہے, وہ جب جلسہ تھا ان کا اکتوبر میں جب یہ واپس آئے تھے, قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. بالکل بھائی آپ لوگ ہی ساتھ ہیں, ہمیں تو اس طرح کا ساتھ چاہیے ہی نہیں جو کہ لوگوں کے خون کے اوپر ایک تہوار چلے. آئی ایم سوری بٹ دس ٹوٹل سیلیبریشن از illegal plus inhuman. بٹ حمزہ یو نو اباؤٹ دیٹ کہ سم پیپل جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہوں گے, جو پتنگ کے لور ہیں, پتنگ اڑانا چاہتے ہیں, وہ کہیں گے یار کون ہے شخص 2 ٹکے کا آدمی بات کرتا ہے, بڑی باتیں کریں گے. میں کہتا ہوں 2 ٹکے کا چھوڑ کے, میں تو بھائی سنگل ٹکے کا نہیں ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, آپ یہ چھوڑ دیں. میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آپ جذبات میں رو میں بہ کے کچھ بھی بول جاتے. میں کہا کچھ نہیں بولتے, جذبات ہمیشہ روح کے اندر سے ایک احساس نکال کے آپ کے اندر ٹرانسفر کرتا. میں آپ کے اندر وہ احساس جگانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک عام انسان کا, اس ملک میں کتوں کے تو حقوق ہے, آوارہ کتے نہ مارے جی, وہ بے زبان ہے. یہاں پہ زبان والوں کی زبان کاٹ دی جاتی ہے, لوگوں کی گردنیں کٹتی ہیں بھائی اس ڈور سے. یہ قاتل ڈور جس کا پتہ نہیں مارنے والا کون ہے, مرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مر رہا ہوں. یہ تو قیامت کی وہ بات ثابت ہو گئی کہ قیامت کے قریب مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں, اور مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں. بالکل ایسے ہی. مطلب کہ یہ جو پنجاب حکومت کا فیصلہ ہے انتہائی حیران کن ہے, اور آپ کے خیال میں یہ فیصلہ انہیں واپس لے لینا چاہیے اگر یہ جا رہے ہیں, کوئی قدم اٹھانے جا رہے. ابھی تک تو جو ہے وہ تفصیلات مکمل طور پر اور تہوار ختم ہو گئے, اس ملک میں تہوار اور نہیں آ سکتے. بالکل ایسے کہتے جی تہوار ہے, لوگ کہتے جی ہم فرسٹریٹ ہیں. بھائی پھر آپ نائٹ کلب کھول لو نا, ایک دفعہ فرسٹریشن مکاؤ. ٹھیک ہے, لوگ میلوں پہ بھی تو ڈانس ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا میلوں پہ, کیا نہیں ہوتا بزرگوں کے مزاروں پہ, سب کچھ ہوتا ہے نا. ہر غلط مل چیز ہو رہی ہے, اس کی تو اجازت ہے. اب اس غلط کام کی بھی اجازت دے دو, پھر اس کے بعد نائٹ کلب ہی کھلنے رہ گئے. مجھے بتائیے بسنت میں کون سے کلچر پروموٹ ہوتا ہے, مجھے ایک بندہ بتا دے. ہلڑ بازی, طوفان بدتمیزی, اونچی آواز میں میوزک سننا, سڑکوں پہ پاگلوں کی طرح لڑکوں کا دوڑنا اور گاڑیوں کے نیچے آنا, آپ کی بجلی کی ساری تنصیبات کا نقصان, ہوم اپلائنسز تباہ ہو کے رہتی کیونکہ بار بار ڈور پھنستی ہے, تندی کی تاریں پھنستی ہیں, بچے کھمبے میں سے گڈی نکالنے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اب بچے تو بے وقوف ہے اور حکومت تو عقل مند ہے. ریاست کا کام ماں کا ہے,
اور ایک ماں کبھی نہیں چاہتی اس کا بچہ نقصان کرے اپنا. اچھا حمزہ، یہ تو انہوں نے ایک اپنا پرسپیکٹیو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ جی ہم جو یہ کریں گے ایک نو گو ایریا اس طرح کے جو بھی، لیکن جو بچہ پتنگ کا نو گو ایریا کیسے بناؤ؟ یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بچہ پتنگ اڑا رہا ہے، اگر بھائی وہ اپنی چھت سے پتنگ اڑاتے گر گیا تو اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ اچھا آپ کئی لوگ پتہ کہیں گے سڑکاں تے نہیں ایکسیڈنٹ ہونے بائک چلانا، اور بے وقوف ہو. ایک چیز ہے ضرورت، ایک ہے عیاشی، بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی سڑک پہ چلتا ہوا جا رہا ہے، اسے کوئی آ کے ٹکر مار دے اور چیز ہے. ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ کہاں سے ڈور آئے گی. سڑک پہ چلنے والا احتیاط کرے گا یار میں فٹ پاتھ کا استعمال کروں، ٹھیک ہے، میں سائڈ پہ ہو کے چلوں. کوئی سڑک کے بیچ میں چلتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں بھائی چلو گے تو مرو گے. اگر کوئی سائڈ پہ چل رہا ہے پھر لوگ کہتے ہیں اس بائک والے کا قصور ہے. سیم گوز ود دیٹ. اب ایک آدمی جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہاں سے ڈور آ رہی ہے. اب یہاں کیا گلو بند اسکارف پہننے لگ جائیں، لوگ تارے لگانے لگ جائیں، گھر کے کام چھوڑ دیں، صرف 4 لوگوں کی عیاشی کے لیے پورا لاہور یرغمال بن جائے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ سو دس از ٹوٹلی امپاسبل کہ ہم اس شہر کے اندر یہ والی فضول چیز برداشت کریں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم جاتے ہیں جناب NCCI کی جانب، جو کہ FIA کے بعد، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ CIE اور OCU کے بعد یہ ہمیں CCD ملی، جس نے تمام جرائم پیشہ عناصر کو ختم کرنا تھا، سارے نیفے کھول دیتے ہیں وہی نا. تو اس کے بعد جناب NCCI جو ہے وہ بھی سامنے آئی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. اس نے، اور سرفراز چودھری ایک بڑا نام جو کہ معاشرے سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف وہ جنگ کر رہے تھے، اب اسی جنگ کی زد میں وہ خود آ چکے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یار دیکھیے، نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی جو پوری بنی آئی تھی، اور NCCI، اور ایک بڑا نام بن گیا تھا، لوگ گھبراتے تھے کہ جی اب سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے اوپر پوری نظر ہے. اور FIA سے علیحدہ ایک باڈی کریٹ کی گئی. سرفراز چودھری صاحب کا نام تب سامنے آیا جبکہ سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کا ایک کیس سامنے آیا. کہا گیا جی کہ جوا کھیلتے ہیں، جوا ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کی پروموشن خیر پاکستان کے بڑے بڑے نامور کرکٹرز نے بھی پروموٹ کی. ایک بہت بڑی لیگ پاکستان سپر لیگ، اس کے اندر ان برائڈز کو ببانگے دوہل دکھایا گیا. اس وقت سب بیٹھے ہوئے تھے، محسن نقوی صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو نظر نہیں آیا. البتہ ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط کام کرے اس کو پکڑنا چاہیے. اپریہینڈ کیا گیا ڈکی بھائی کو. اس کے بعد سرفراز چودھری صاحب کے بڑے ڈنکے بجے کہ جی ایک بہت بڑے یوٹیوبر پہ ہاتھ ڈال لیا. پھر تو باتیں یہی، رجب بٹ بھی پکڑا جائے گا، فلانا بھی پکڑا جائے گا، یہ بھی پکڑا جائے گا. لیکن نہیں قصہ کی ہوا پائے نا، تو دیکھو کتنے جا کے کہتے نا ڈور کتنے جا کے کسی گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی اس کے گھر والوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی باروں بار ڈیل کرو ساڈے نال، 1.5 کروڑ روپیہ فلانے شہر سے ہمیں پہنچایا جائے، ٹھیک ہے، ہم اس معاملے کو ادھر ہی دبا لیں گے اور آپ کے بچے کو ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے یا ریلیز مل جائے، واٹ ایور یو کین سے دیٹ. سلسلہ کچھ یوں ہوتا ہے جب یہ ڈیل چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جی سرفراز چودھری صاحب کے تبادلے بھی ہوتے ہیں اور باتیں بھی آتی ہیں، جی میرے پہ پریشر ہے، میں ایماندار آدمی ہوں. یاد رکھیے گا، ایماندار جو آدمی کہے نا میں ایماندار ہوں، ٹھیک ہے، اس کے ایمان پہ شک خود ہی پیدا ہو جاتا. ٹھیک ہے، مطلب کہ لوگ اس کی گواہی دیں، وہ خود نہ دے. ہاں لوگ گواہی دیں نا، آپ خود ہی کہی جو میں صادق و امین ہوں. کیسے بھائی؟ آپ کا وہ کہتے ہیں آپ کی زبان نہیں، آپ کا کرم جو آپ کام کرتے ہیں وہ ثابت کرتا ہے. آپ انہوں نے کہا جی کہ میرے اوپر تو پریشر ہے، مجھے فلانی ایجنسی پریشر ڈال رہی، فلانا بندہ پریشر ڈال رہا ہے، اور میں تو اس صوبے کے اندر بچوں کو نکالنا چاہتا ہوں اس سارے سوشل میڈیا کے عذاب سے. 1.5 کروڑ روپے کی جی بات ہوئی، وہ بات چیت کہیں آگے تک پہنچ گئی، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، معاملات کھلے. کئی جگہوں پہ تو یہ آیا کہ بات چیت کا جو ریکوری کا معاملہ 10 کروڑ تک جانے والا تھا. اچھا جی، اب یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد جی ان کو پکڑے گئے. پھر جب یہ ساری گتھیاں سلجھی تو بات وہاں پہ گئی جی کہ پلی بارگین ٹائپ ہو رہی تھی، اور وہ بھی اپنی سطح پر 5 افسر اور انوالو ہیں. اس کے یہ ریکٹ خالی لاہور تک نہیں رہ گیا، یہ اسلام آباد، راول پنڈی اور 5 شہروں تک بڑھ گیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ابھی بنی ہے، بنتے ہی متنازع ہو گئی ہے. بالکل آپ نے ایک یوٹیوبر کو، سو کالڈ سوشل میڈیا انفلوئنسر کو پکڑا، آپ نے کہا جی یہ جوا بڑھاتا ہے، تو آپ نے کون سا یہاں پہ نیکی کر کے کون سے تمغے ٹانگ دی؟ بالکل ایسے ہی کتنی بڑی گیم چلائی، کہا جی مجھ پہ ایجنسیوں کا پریشر، اور کرتے کراتے گیم نکلی کیا. اور لوگوں نے اس کے حق میں سلوگن دیے، اس کے حق میں آواز اٹھائی کہ سرفراز چودھری جو کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جیسے انہوں نے گھیرا تنگ کیا، ان کو خود سائڈ پہ لگا دیا گیا. اب دیکھیں پلی بارگین کیوں ہو رہی تھی. انہیں کہا گیا جی آپ کے بیٹے کو خاموشی سے نکال دیا جائے گا. ان کے گھر والوں سے ڈائریکٹ رابطہ کیا گیا، یہ سعد کے ماں باپ سے، ٹھیک ہے، ڈکی بھائی کے ماں باپ سے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے، اب ڈکی نے اپنے لیے خود شکنجا ٹائٹ کر لیا. وہ تو گئے ان کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ان سب نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے، ذرائع کہتے ہیں اقبال جرم کر لیا. اب کہنے کا مقصد ہے جب انہوں نے اقبال جرم کر لیا تو سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کی اب لائف کیا رہ گئی؟
بالکل میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا کی چکا چوند ہے یہ آپ کو گھیرتی ہے, مجھے بھی گھیرتی ہے, لیکن اب اس کی زندگی دیکھیں. آج فیروز پور روڈ پہ یہ 2 دن پہلے اس کا ڈالے میں وہ جا رہا ہے, ہتھکڑیاں لگی ہوئی, لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. ہی از اے جوک فار دا سوسائٹی, لیکن وہ جوک نہیں ہے. سعد ڈکی بھائی عبرت کا نشان. اور NCCI جو ادارہ بنا تھا مخلوق خدا کو بچانے کے لیے, وہ خود اپنا پیٹ بھرنے میں لگ گئے. تو یہ قانون کی نا میں کہوں گا کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا سوال ہے نشان. چلے ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حمزہ SP انڈسٹریل ایریا اسلام آباد عدیل اکبر, جو کہ انتہائی افسوسناک خبر ہے یہ کہ انہوں نے دوران ڈیوٹی اپنے آفس میں موجود تھے اور خود کو انہوں نے اپنے وہ گارڈ سے پسٹل پکڑا ہے اور شوٹ کر لیا, اور اس کے بعد ہاسپٹل میں وہ گئے ہیں. تو کیا آخر وجہ بنی, کیوں ہوا, کیا کہنا چاہتے, کیا اس سے پہلے پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی واقعے. ایک بڑا مشہور جعفر آباد کے ایک SP صاحب سے, ٹھیک ہے, بڑا مجھے اب یاد نہیں ان کا نام, لیکن وہ بڑی مشہور فوٹیج ہوئی تھی, وہ ایسے پڑے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ میں ان کا ریوالور تھا اور سارا کچھ. اس بندے کو یہ بیٹھا تھا اپنے گارڈز کے ساتھ, آبویسلی SP انڈسٹریل ایریا, عدیل صاحب ان کا نام بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر. اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے تک تو ان کی حالت نازک تھی, لیکن اب وہ قضائے الہی سے, قضائے الہی تو نہیں, خودکشی کو اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن ہم کیا جانے کیا پریشر آیا تھا, کیونکہ ایک مبینہ فون کال آئی ہے, یہ ابھی تک خبریں آئی ہیں. اچھا, کہا جا رہا ہے کچھ فون کال کی تحقیقات بھی جاری ہیں, باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. یار دیکھو, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جعفر آباد کے SP صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے, ان کے اوپر بھی کوئی پریشرز تھے. یہ جو جابز ہیں نا SP, SSP, DSP, ٹھیک ہے, اور DIG, ان کے اندر اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی رمق باقی ہے اپنے آپ کو چلانے کی, اب میں نہیں جانتا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے, لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہی لوگ خودکشی کرتے ہیں. دس از ناٹ دا فرسٹ کیس. میرے پاس ایک پریسیڈنٹ ہے SP جعفر آباد, انہوں نے بھی اپنے جان زیب نام تھا ان کا, میں اور اس کے بعد حمزہ یاد ہے آپ کو وہ کمشنر تھے, اسسٹنٹ کمشنر, جنہوں نے اپنے ہی وہ آفس کے اندر مردہ حالت میں پائے گئے تھے, اور ایک غریب سے گھرانے سے اٹھ کے آئے تھے, اور بڑی تغدو کرنے کے بعد. سب ساری چیزوں کو دیکھ کے نا مجھے نا سنگھم مووی یاد آتی ہے. اس کے اندر کیا دکھاتے ہیں کہ ایک جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ اتنا پریشر بناتا ہے کہ انسپیکٹر اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے خود, اور وہ کہتا ہے پھر وہ اجے دیوگن کو, دیکھنا تیرے پہ بھی اتنا پریشر, تو خود اپنے آپ کو گولی مارے گا. اب کہنے کا مقصد یہ کیا پولیٹیکل پریشر تھا, سیاسی پریشر تھا, یا گھریلو پریشر تھا؟ نہیں, گھریلو تو مجھے نہیں لگتا, لیکن کچھ یار حمزہ لڑائیاں گھر میں ہوتی ہیں یار, بے شک ہوتی ہے, لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایسی کون سی فون کال تھی کہ وہ اپنے محافظ سے پسٹل چھین کے اپنے سینے میں گولی مار لی. یار کون سا ایسا, ہمارے کیا گھروں میں مسئلے نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے گا, یہ بہت حساس پوسٹیں ہوتی ہیں, اور ہمارے پاس پیچھے پریسیڈنٹ ہے یار اپنے دفاتر میں, کیا سب کی بیویاں کپتی ہوتی ہیں یار؟ کی گلا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے, میں نے کہا میں بھی نہیں, تو سب کی, یہ پہلا کیس ہے. اس سے پہلے بھی سیم رینک کے لوگ گئے ہیں. جعفر آباد والا تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, اس کے بارے میں بھی کوئی خاطر خواہ بات نہیں نکلی, خاموشیاں چھا گئیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی ان کیسوں کے اوپر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوتی, کیوں نہیں پولیس ان محرکات کو ڈھونڈتی؟ آیا کو پولیٹیکل پریشر تھا, کو فیصلہ منوانا تھا, کسی جگہ اس نے چھاپا مارا تھا. There are many things. ایک SP کے اندر بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا. میں دیکھتا ہوں انویسٹیگیشن کس حد تک ہوتی ہے, اور اس کا ہم فالو اپ ضرور کریں گے اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر, کیونکہ دس از اے ویری سیریس میٹر کہ ایک بندہ بے شک اپنے آپ کو مار رہا ہے, لیکن وہ وجوہات کیا ہیں کہ وہ آن ڈیوٹی ان دا یونیفارم, گھر جا کے بھی تو اپنے آپ کو مار سکتا ہے, گھر رہ کے بھی تو مار سکتا ہے. سارے یونیفارم میں کیوں مارتے اپنے آپ کو؟ سوچنے کی بات, سوالیہ نشان. ٹھیک ہے, ایک بندہ جس کے ساتھ لیٹر ملا تھا کہ جی اس نے لکھا جی میری بیوی نے مجھے بہت ستایا, یہ بھی پچھلے دنوں ہوا, بھائی وہ تو ایک تھا. اس طرح کے کئی واقعات پاکستان کی ہسٹری میں ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے گا, بیوروکریسی میں پریشر پولیٹیکل بھی ہوتا ہے, سوشل بھی ہوتا ہے, اکنامیکل بھی ہوتا ہے, اور سائلنٹ ڈورز کا بھی ہوتا ہے. اب پتہ نہیں اس بیچارے پہ کون سا پریشر. اچھا حمزہ, یہاں پہ پیغام بھی آخر میں کیا دینا چاہتے ہو؟ بہت سے ایسے بچے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں, مڈل کلاس جو طبقہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ بڑی بڑی عہدوں پر, بڑی بڑی پوسٹوں پر ہم بیٹھیں, بڑے افسران کے ساتھ جو ہے, لیکن وہ ان کی لائف کیا ہوتی یار, مطلب کہ کیا کہنا چاہو گے, اس کو کیسے آپ ڈسکرائب کرو گے ان کی زندگی کو؟ میں آج کی مثال دیتا ہوں. ہم کہتے تھے دور کے ڈول سوانے, ٹھیک ہے, قریب آئے تو کان پھٹنے لگتے ہیں. ایسے ہی ہم لوگ نا اپنے آپ کا نا ایک نا وہ کہتے ہیں فالس بلیف میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, جیب میں کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کے ساتھ جوڑوں گا, ریلیٹ کروں گا. کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں, شاپنگ کرتے رہتے ہیں, پیسے خرچتے رہتے ہیں, بینک کا قرضہ چڑھتا رہتا ہے سود سمیت, فرق ہی نہیں پڑتا. وہ ایک بڑی مشہور لائن ہے کہ وین لائف از آن کریڈٹ ریئلٹی بیکمز illusion. جب زندگی قرضے پہ ہو تو جو اصلیت وہ دھندلی لگتی ہے, وہ لگتا ہے ایسے نہیں ہوگا, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرے کو بلی نے کب آنا.
بلی نے تو آنا ہے میری جان. اسی طرح آج کی نسل سمجھتی ہے کہ افسر بن جو, یہ ادھر سے چل کے ادھر ٹک ٹاک, ادھر سے چل کے ادھر ٹک ٹاک, پھر وہ لائف آپ کی ٹک ٹاک ہی ہے, ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک, اور جب وہ گھڑی رکے گی آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا. تمام ینگسٹرز, دا جنریشن زی مسٹ ریئلائز دیٹ کہ آپ یہاں تک پہنچ تو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ہاتھی رکھنا, خریدنا آسان ہے, رکھنا مشکل. سسٹین کرنا, آپ سسٹین کس طرح کریں گے؟ پولیٹیکل پریشر کو لے سکیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھیں گے ایک چھٹی فیل وزیر آپ کو ایک ایسا گندا آرڈر دے کہ آپ پریشان ہو جائے؟ کیا نہیں ہوتا اس ملک میں, کیا نہیں ہوتا رہا مصطفیٰ کھر صاحب کے دور میں, کیا نہیں ہوتا رہا جب یہاں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بہت سے لوگ گزرے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اب تو بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان ہو گئے. کیا نہیں ہوتا رہا بڑے بڑے افسروں کے ساتھ؟ کیا نہیں انہیں پریشرز دیے جاتے رہے؟ اور یہ مقبول جان صاحب اکثر اپنے ذکر کرتے ہیں کہ مجھ پہ کیا کیا پریشر پڑتے تھے وین آئی ایم سول سرونٹ. بالکل. اور یاد رکھیے گا, آپ رہیں گے سرکاری نوکری, افسر شاہی تو آپ کو ملے گی, لیکن لقب ملے گا سول سرونٹ کا, سرکاری نوکر کا. بالکل ایسے. لیکن وہ نوکر جب سر پہ چڑھ کے ناچنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے وزیروں کی چھٹی بھی کر دیتا ہے, یہ بھی سچ ہے. یاد رکھیے گا, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو, حکومت چیف سیکرٹری پنجاب صاحب ہی کرتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمیشہ کی طرح بہت ہی احسن طریقے سے اور انتہائی بہترین انداز سے حمزہ نے اپنا تجزیہ پیش کیا, اور آج کے اس نوجوان نسل کے لیے اس پوڈ کاسٹ میں بہت ہی جو کہ ان کے لیے ایک پیغام ہے, ان کے لیے سیکھنے کا موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ کس طرح بہترین طریقے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان حکم نامہ لکھنے والے لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ہے کہ جناب اس پوڈ کاسٹ سے آپ سیکھیں اور کچھ دیکھیں کہ اس بسنت کی وجہ سے کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو اور حمزہ ساجد کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں ڈیلی پوائنٹ.